حویلی کا وفادار چوکیدار پچھلی رات ڈیوٹی کے دوران اچانک غائب ہو گیا اور مین گیٹ کھلا ملا۔ مجھے اس کی وفاداری پر یقین تھا۔ میں سیدھا CCTV کنٹرول روم گیا تو کیمرے کی تاریں کٹی ہوئی تھیں۔ میں نے بیک اپ ہارڈ ڈرائیو نکالی اور لیپ ٹاپ پر رات 2 بجے کی ریکارڈنگ چلائی۔ ویڈیو میں چوکیدار کو ایک نقاب پوش شخص کے ساتھ الجھتے دیکھا۔ جب نقاب پوش کا چہرہ کیمرے کی روشنی میں آیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ نقاب پوش۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حویلی کے صحن میں ایک عجیب سی افراتفری اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ گھر کے تمام ملازمین اور میرے خاندان کے افراد انتہائی پریشانی کے عالم میں صحن میں جمع تھے، اور ان کے چہروں پر شدید خوف اور حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے باہر آ کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ حویلی کا وہ وفادار چوکیدار رحیم پچھلی رات اپنے پہرے کے دوران اچانک انتہائی پر اصرار طور پر کہیں غائب ہو گیا ہے، اور حویلی کا وہ بھاری اور مضبوط مرکزی دروازہ جو رات کو ہمیشہ اندر سے مقفل رہتا تھا، وہ پوری طرح سے کھلا پڑا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ بات بالکل ناممکن تھی کہ رحیم اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کہیں چلا جائے، اور وہ بھی حویلی کا دروازہ اس طرح لاوارث اور کھلا چھوڑ کر۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے کی طرف گیا تو واقعی دروازے کا بھاری تالا زمین پر پڑا تھا، اور رحیم کی وہ پرانی کرسی جس پر بیٹھ کر وہ پہرا دیتا تھا، وہ بھی اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ وہاں زمین پر کافی زیادہ مٹی اڑی ہوئی تھی، جیسے وہاں کسی کے درمیان کوئی کھینچا تانی یا کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہو، مگر وہاں رحیم کا کوئی نام و نشان یا اس کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ گھر کے اندر موجود سبھی لوگوں نے اس واقعے پر اپنے اندازے اور قیاس آرائیاں شروع کر دی تھیں۔ گھر کے کچھ ملازمین اور میرے خاندان کے کچھ بزرگوں کا خیال تھا کہ رحیم شاید کسی خطرناک گروہ یا کسی بڑی مصیبت کو دیکھ کر اپنی جان کے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل شہر کے حالات بہت خراب ہیں اور چوروں کے گروہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ایک بوڑھا اور کمزور چوکیدار اپنی ایک معمولی سی لاٹھی کے سہارے ان کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کی خاطر دروازہ کھلا چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید رحیم خود کسی سازش کا حصہ بن گیا ہو، اور اس نے کچھ پیسوں کے لالچ میں ان مجرموں کے لیے دروازہ کھول دیا ہو اور پھر ان کے ساتھ ہی فرار ہو گیا ہو۔ پورے کمرے میں اسی قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور سب لوگ اس کے اس طرح اچانک چلے جانے کو اس کی بزدلی اور اس کے خوف سے تعبیر کر رہے تھے۔ ان کی نظر میں رحیم ایک ایسا ملازم تھا جس نے مصیبت کے وقت اپنے مالکوں کو دھوکہ دیا تھا اور اپنی جان بچانے کو ترجیح دی تھی، مگر میرا دل ان تمام باتوں کو اور ان تمام کھوکھلے الزامات کو ماننے کے لیے کسی طور بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ میں نے رحیم کو 25 سالوں سے مسلسل دیکھا تھا، اور میں اس کی رگ رگ اور اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ رحیم پیسوں کا لالچی یا کوئی بزدل انسان ہرگز نہیں تھا۔ اس نے کئی بار ہماری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، اور اس کے لیے اس حویلی کی حفاظت اس کی اپنی جان اور اس کے اپنے خون سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی بڑی مصیبت یا کسی خطرے کو دیکھ کر پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، اور مجھے یہ بھی بخوبی اندازہ تھا کہ اگر کوئی رحیم کو خریدنے یا اسے رشوت دینے کی کوشش کرتا تو وہ اپنی جان دے دیتا، مگر کبھی بھی اس حویلی کے دروازے پر آنچ نہ آنے دیتا۔ اس کی اوندھی پڑی ہوئی کرسی اور زمین پر موجود وہ بکھری ہوئی مٹی مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ رحیم اپنی مرضی سے وہاں سے فرار نہیں ہوا،
بلکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا غیر معمولی اور انتہائی خطرناک واقعہ ضرور پیش آیا ہے جس نے اسے یہاں سے لاپتہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں بار بار اپنے آپ سے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی بہت بڑا چالاک اور خطرناک قسم کا منظم مجرموں یا چوروں کا گروہ رات کے اس گہرے اور تاریک پہر ہماری اس قدیم حویلی پر حملہ آور ہوا تھا، تو اس بیرونی دروازے پر موجود نگرانی کے اس جدید اور مہنگے ترین CCTV نظام نے ان کی تمام تر مشکوک حرکات، ان کے ہتھیاروں اور ان کے چھپے ہوئے چہروں کو اپنے اندر ضرور محفوظ کیا ہوگا، اور اسی کی مدد سے مجھے یہ بھی بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اس غریب مگر انتہائی ایماندار پہرے دار رحیم کے ساتھ کل رات اصل میں کیا بھیانک اور دردناک واقعہ پیش آیا تھا جس نے اسے اپنی ڈیوٹی کی جگہ سے غائب ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں انتہائی تیزی اور پھرتی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس بات سے پوری طرح واقف تھا کہ اس حساس معاملے میں ایک ایک لمحہ اور وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، اور ان مجرموں تک پہنچنے، ان کا سراغ لگانے اور رحیم کی جان بچانے کے لیے مجھے فوراً اس کمرے میں جا کر رات کی اس تمام کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ میں مسلسل چلتا ہوا اس راہداری کے بالکل آخری اور قدرے تاریک سرے پر پہنچ گیا، جہاں وہ انتہائی بھاری، موٹی لکڑی اور مضبوط ترین لوہے سے بنا ہوا دروازہ موجود تھا، جس کے اندر CCTV کا سارا نظام موجود تھا، جن پر حویلی کے ہر بیرونی اور اندرونی کونے کی تصویر اور حرکت ہر وقت واضح نظر آتی رہتی تھی۔ ہم نے اس نظام پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے تاکہ ہماری نیندیں پرسکون رہ سکیں۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑوں کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کمرے کی وہ مخصوص اور بھاری چابی نکالی جو پورے گھر میں صرف میرے پاس رہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس دروازے کے بالکل قریب پہنچ کر اس کے بھاری اور بڑے تالے کو کھولنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو میرے قدم وہیں کے وہیں فرش پر پتھر کی طرح جم گئے، اور میرے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز اور جان لیوا سردی سی دوڑ گئی، کیونکہ اس بھاری دروازے کی مضبوط کنڈی پر لگا ہوا وہ لوہے کا بڑا تالا اپنی اصلی جگہ پر محفوظ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی بے دردی سے ٹوٹا ہوا نیچے زمین پر گرا پڑا تھا، اور وہ بھاری دروازہ اپنی لکڑی کی چوکھٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ ہولناک اور غیر متوقع منظر دیکھتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی گھنٹی بجی، اور میرا وہ سارا انجانہ خوف جو صحن سے شروع ہوا تھا وہ ایک دم سے ایک کڑوی اور انتہائی بھیانک حقیقت کا روپ دھارنے لگا، کیونکہ یہ بات اب بالکل دن کی روشنی کی طرح مجھ پر واضح ہو چکی تھی کہ مجھ سے پہلے رات کے اس گہرے اور تاریک اندھیرے میں کوئی اور نامعلوم اور خطرناک شخص بھی اس خفیہ کمرے تک پہنچنے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا، اور اس نے انتہائی طاقت یا کسی بہت بھاری اور تیز لوہے کے اوزار کی مدد سے اس دروازے کا وہ مضبوط ترین تالا توڑا تھا تاکہ وہ زبردستی اندر داخل ہو سکے۔ میرا سانس خوف کی شدت سے میرے حلق میں بری طرح اٹک گیا، اور میں نے انتہائی احتیاط اور بالکل دبے قدموں کے ساتھ اس بھاری دروازے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ لکڑی کا پرانا دروازہ ایک انتہائی ہولناک اور ہلکی سی چرچراہٹ کی ناگوار آواز پیدا کرتا ہوا پورا کھل گیا، اور میں اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس تاریک کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے سب سے پہلی چیز جس نے شدید حیرت، پریشانی
اور ایک انجانے خوف میں مبتلا کیا۔ وہ وہاں کا گپ اور جان لیوا اندھیرا اور بالکل مردوں جیسا گہرا سناٹا تھا۔ عام طور پر جب بھی میں دن یا رات کے کسی بھی پہر اس کمرے میں نگرانی کے لیے آتا تھا تو یہاں دیواروں پر نصب درجنوں چھوٹے بڑے کیمروں کی نیلی اور سفید چمکدار روشنیاں پورے کمرے کے ماحول کو ہر وقت روشن رکھتی تھیں، اور ان تمام جدید مشینوں کے مسلسل چلنے کی ایک ہلکی اور مشینی گونج ہر وقت کانوں میں ایک تسلی بخش احساس کے طور پر سنائی دیتی رہتی تھی۔ مگر آج وہاں کوئی نیلی یا سفید روشنی نہیں تھی، اور دیوار پر نصب وہ تمام کیمرے مکمل طور پر سیاہ بے جان اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پڑے تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میرے نتنوں سے ایک انتہائی عجیب سی اور ناگوار بو ٹکرائی، جیسے وہاں کچھ دیر پہلے کوئی پلاسٹک یا تانبے کی تار جلی ہو، یا کسی نے یہاں بہت زیادہ غصے میں آ کر توڑ پھوڑ اور تباہی مچائی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹٹولا اور اس پر لگی ہوئی ٹیوب کے بٹن کو پوری طاقت سے دبایا تاکہ میں کمرے کا واضح اور مکمل منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ چھت پر لگی ہوئی تیز روشنی کے جلتے ہی میرے سامنے جو تباہی اور بربادی کا ہولناک منظر ابھرا، اس نے چند لمحوں کے لیے میرے ہوش اڑا دیے اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل معوف کر کے رکھ دیا۔ کمرے کے اندر موجود ہر چیز اور سارا قیمتی سامان بری طرح سے بکھرا اور ٹوٹا پڑا تھا۔ بیٹھنے والی کرسیاں اوندھے منہ زمین پر الٹی پڑی تھیں، اور میزوں پر رکھی ہوئی کچھ چھوٹے کمپیوٹر اور آلات زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکے تھے۔ فرش پر کاغذات اور کچھ پرانے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سارا ہولناک منظر اس بات کی کھلی اور واضح گواہی دے رہا تھا کہ رات کے وقت جو کوئی بھی طاقتور اور مجرم ذہنیت کا شخص اس کمرے میں زبردستی داخل ہوا تھا، اس کا واحد اور سب سے بڑا مقصد اس حویلی کے تمام ثبوتوں کو مٹانا اور اس سی سی ٹی وی کو مکمل طور پر جڑ سے تباہ کرنا تھا، تاکہ کوئی بھی شخص ان کے اس گھناؤنے اور سفاک جرم اور رحیم کے ساتھ ہونے والے اس پر اسرار واقعے کی اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ میں انتہائی تیزی اور بدحواسی کے عالم میں کمرے کے بالکل درمیان میں رکھی ہوئی اس بڑی اور چوڑی میز کی طرف بھاگا جس کے اوپر وہ مرکزی اور سب سے اہم کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، جو حویلی کے چاروں اطراف میں لگے ہوئے تمام کیمروں کو قابو کرتا تھا اور ان کی کھینچی گئی تمام تصاویر اور حرکات کو اپنے اندر محفوظ کرتا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے اور پسینے سے شرابور ہاتھوں سے اس کمپیوٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس میں زندگی کی کوئی رمق یا کوئی حرکت باقی نہیں تھی۔ میں نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے ان تمام کیمروں کو بے بسی سے دیکھا، وہ بھی مکمل طور پر بجھے ہوئے تھے۔ میرا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کمپیوٹر کو چلنے اور کام کرنے سے روکنے کے لیے یقیناً اس کا بجلی اور کیمروں سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کیا گیا ہے۔ میں نے فوراً اس بھاری میز کے پچھلے حصے کی طرف جھک کر زمین کے قریب دیکھا تو وہاں موجود دھول اور ہلکے اندھیرے میں مجھے وہ ہولناک اور تلخ سچائی واضح طور پر نظر آ گئی، جس نے مجھ پر یہ بات پوری طرح سے ثابت کر دی کہ یہ سارا واقعہ کوئی عام سی چوری یا کسی کا ڈر کر بھاگ جانا نہیں، بلکہ ایک انتہائی سوچی سمجھی گہری اور خطرناک سازش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ میز کے پیچھے وہ تمام موٹی اور سیاہ رنگ کی لمبی تاریں جو باہر لگے ہوئے ان تمام کیمروں کو اس مرکزی کمپیوٹر سے جوڑتی تھیں اور جن کے ذریعے تمام تر معلومات کا تبادلہ ہوتا تھا،
وہ سب کی سب انتہائی بے دردی، مکاری اور مہارت کے ساتھ کسی بہت تیز دھار اوزار سے کاٹ دی گئی تھیں، اور ان کٹی ہوئی تاروں کے ننگے سرے زمین پر بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے۔ میرا سارا شک ایک انتہائی بھیانک یقین میں بدل گیا جب میں نے غور سے دیکھا کہ واقعی تمام تاریں کٹی ہوئی تھیں۔ میز کے پیچھے ان تمام کٹی ہوئی تاروں اور تباہ شدہ سسٹم کو دیکھ کر میرے ذہن پر ایک انتہائی گہری مایوسی اور بے بسی طاری ہو گئی تھی۔ میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے ہوں۔ کمرے کا وہ ہولناک منظر اور وہ کٹی ہوئی تاریں اس بات کی کھلی گواہی دے رہی تھیں کہ مجرم انتہائی شاطر اور خطرناک تھا، جس نے اپنا کوئی بھی نشان یا سراغ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ میں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا، ان کٹی ہوئی تاروں کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھو رہا تھا، اور میرے دماغ میں مسلسل رحیم کا وہ معصوم اور وفادار چہرہ گھوم رہا تھا جس نے 25 سال تک ہماری حفاظت کی تھی، اور آج اس پر مصیبت آئی تھی تو ہم سب اندھے اور بے بس ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس پر اسرار واقعے کی حقیقت تک کیسے پہنچوں گا۔ مجرم نے تو اپنی طرف سے پوری تسلی کر لی تھی کہ اس نے CCTV کے اس تمام نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے، اور اب اس کا کوئی بھی ثبوت اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ مگر وہ مجرم اس حویلی کے ایک انتہائی پوشیدہ اور گہرے راز سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن میں نے اس حویلی میں نگرانی کا یہ جدید نظام نصب کروایا تھا، اسی دن میں نے اپنے ذہن میں یہ اندیشہ بھی رکھا تھا کہ اگر کبھی کوئی چالاک مجرم اس تک پہنچ گیا اور اس نے اسے تباہ کر دیا تو ہمارے پاس اپنے دفاع کا کیا راستہ بچے گا۔ اسی سوچ کے پیش نظر میں نے اس CCTV کو لگانے والے اس ماہر کاریگر کو انتہائی سختی سے یہ تاکید کی تھی اور اسے ایک بہت بڑی رقم اضافی طور پر دی تھی کہ وہ اس مرکزی کمپیوٹر کے علاوہ ایک ایسا پوشیدہ اور متبادل نظام بھی بنائے جو کسی کی نظر میں نہ آ سکے۔ اور وہ کاریگر میرے حکم کے مطابق ایک انتہائی چھوٹی لیکن بے پناہ صلاحیت والی ایک ایسی مشین لایا تھا جسے ہم بیک اپ ہارڈ ڈرائیو کہتے ہیں، اور اس نے اس کو اس مرکزی کمپیوٹر کے ساتھ ایک انتہائی باریک اور پوشیدہ تار کے ذریعے جوڑ دیا تھا تاکہ باہر لگے ہوئے تمام آلات جو کچھ بھی دیکھیں وہ اس مرکزی کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ اس بیک اپ ہارڈ ڈرائیو میں بھی مکمل طور پر محفوظ ہوتا رہے۔ اس مجرم نے اس بڑے کمپیوٹر کو تو تباہ کر دیا تھا، مگر وہ اس چھوٹی اور پوشیدہ بیک اپ ہارڈ ڈرائیو تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں اس خفیہ ہارڈ ڈرائیو کا خیال بجلی کی طرح کوندا اور میری رگوں میں جیسے ایک نئی جان پڑ گئی۔ میری مایوسی ایک انتہائی پرعزم امید میں بدل گئی اور میں انتہائی تیزی سے فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کمرے کے اس تاریک اور بکھرے ہوئے ماحول میں اپنے قدموں کو اس مخصوص کونے کی طرف موڑا جہاں دیوار اور فرش آپس میں ملتے تھے۔ میں نے وہاں بچھے ہوئے اس پرانے اور موٹے قالین کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت کے ساتھ کھینچ کر ایک طرف ہٹایا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا وہ پرانا اور ہموار فرش موجود تھا۔ میں نے انتہائی باریک بینی سے اس فرش کی لکڑی کے ان چوکور ٹکڑوں کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر میری نظر اس مخصوص ٹکڑے پر پڑی جس کے کنارے پر ایک انتہائی معمولی سا اور نظر نہ آنے والا نشان موجود تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور اس چابی کے نوکیلے سرے کو اس لکڑی کے ٹکڑے کے کنارے میں پھنسا کر اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھایا۔
وہ لکڑی کا ٹکڑا اپنی جگہ سے ہل گیا اور اس کے نیچے ایک انتہائی چھوٹا سا اور تاریک خانہ موجود تھا، جس کے اندر وہ کالے رنگ کی چھوٹی سی ہارڈ ڈرائیو بالکل محفوظ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے وہاں صحیح سلامت دیکھ کر میرے دل سے ایک انتہائی گہری اور طویل سکون کی سانس نکلی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کو اس خانے سے باہر نکالا، اس کے ساتھ لگی ہوئی اس باریک تار کو کاٹا اور اسے اپنی قمیض کے ساتھ رگڑ کر اس پر لگی ہوئی سالوں پرانی دھول کو صاف کیا۔ اب میرے پاس رات کے اس پر اسرار واقعے کا واحد اور سب سے بڑا ثبوت میرے ہاتھ میں موجود تھا، مگر اسے دیکھنے کے لیے مجھے ایک ایسی مشین کی ضرورت تھی جس پر میں ان تمام ریکارڈنگ والے مناظر کو دیکھ سکوں۔ میں انتہائی تیزی سے اس تباہ شدہ کمرے سے باہر نکلا اور اس لمبی راہداری کو عبور کرتا ہوا سیدھا اپنے ذاتی کمرے کی طرف بھاگا۔ میرے قدموں کی آہٹ اس سناٹے میں انتہائی تیز اور گونجدار محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنی الماری میں سے اپنا ذاتی لیپ ٹاپ نکالا جس پر میں اپنا سارا دفتری کام کرتا تھا۔ میں نے اس ہارڈ ڈرائیو کو اٹھایا اور واپس اسی CCTV والے کمرے کی طرف دوڑ پڑا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا کوئی بھی دوسرا فرد مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھے یا اس راز میں شامل ہو۔ میں واپس اس کمرے میں آیا اور میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو اس ٹوٹی ہوئی میز کے ایک صاف حصے پر رکھا اور اس چھوٹی سی ہارڈ ڈرائیو کو اپنے اس ذاتی لیپ ٹاپ کے ساتھ منتقل کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ کا بٹن دبایا اور اس کی سکرین تاریک کمرے میں ایک تیز اور نیلی روشنی بکھیرنے لگی، جس نے میرے چہرے اور ارد گرد کی تباہ شدہ چیزوں کو مزید خوفناک بنا دیا۔ لیپ ٹاپ کے چلتے ہی میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان تمام فائلوں اور فولڈرز کو کھولنا شروع کیا جو اس ہارڈ ڈرائیو کے اندر موجود تھے۔ وہاں پچھلے کئی مہینوں کا سارا ریکارڈ موجود تھا، مگر میری ساری توجہ صرف اور صرف پچھلی رات کے ان مخصوص مناظر پر تھی جب رحیم غائب ہوا تھا۔ میں نے تاریخوں کو انتہائی تیزی سے آگے بڑھایا اور آج کی تاریخ پر آ کر رک گیا۔ اس کے اندر وقت کے حساب سے کئی فولڈر بنے ہوئے تھے۔ مجھے حویلی کے دیگر ملازمین نے بتایا تھا کہ رات کے 1 بجے تک رحیم کو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی کرسی پر بیٹھے دیکھا گیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ 1 بجے کے بعد ہی ہوا ہے۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر رات کے 2 بجے والے فولڈر کا انتخاب کیا اور اس پر اپنی انگلی سے کلک کیا تاکہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے چل سکے۔ وہ منظر شروع ہوتے ہی سکرین پر ایک انتہائی تاریک اور سیاہ و سفید تصویر ابھری جو حویلی کے اس بڑے اور مرکزی دروازے کی تھی۔ رات کا وہ پہر انتہائی سنسان اور سرد تھا اور پردے پر نظر آنے والے درختوں کے پتے تیز ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ کیمرے کی وہ آنکھ بالکل واضح طور پر سب کچھ دکھا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارا وہ بوڑھا اور وفادار چوکیدار رحیم اپنی اسی پرانی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر وہ گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کی وہ مضبوط لاٹھی موجود تھی۔ وہ بالکل مستعد اور جاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل دروازے کے باہر اور حویلی کے صحن کی طرف گھوم رہی تھیں۔ میں اپنی سانسیں روکے اس منظر کو انتہائی بغور دیکھ رہا تھا۔ میرا چہرہ لیپ ٹاپ کی سکرین کے بالکل قریب تھا اور میری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھپک رہی تھیں۔ رات کے 2:15 پر اچانک پردے پر موجود وہ منظر تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ رحیم جو سکون سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا
وہ ایک دم سے چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنی گردن کو حویلی کے پچھلے حصے کی طرف موڑا جہاں گھنا اندھیرا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے وہاں اندھیرے میں کسی غیر معمولی حرکت کو محسوس کر لیا تھا یا اسے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی تھی۔ رحیم نے اپنی چادر کو درست کیا، اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑا اور انتہائی دبے قدموں مگر پورے اعتماد کے ساتھ اس اندھیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیمرے کی حد وہاں تک واضح تھی جہاں تک دروازے کی روشنی جا رہی تھی۔ رحیم جیسے ہی اس روشنی سے نکل کر اس اندھیرے کے کنارے پر پہنچا تو اچانک ایک انتہائی ہولناک اور سنسنی خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ اس گہرے اندھیرے میں سے ایک انتہائی توانا، لمبا اور بھاری بھرکم شخص اچانک باہر نکلا۔ اس شخص نے سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک انتہائی موٹے اور سیاہ نقاب سے مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار لوہے کی راڈ تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا تھیلا تھا۔ وہ نقاب پوش انتہائی خاموشی سے حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں ہماری حویلی کی پرانی اور خستہ حال دیواریں تھیں۔ رحیم نے جیسے ہی اس نقاب پوش کو دیکھا تو وہ بزدلوں کی طرح بھاگا نہیں اور نہ ہی اس نے شور مچا کر کسی اور کو بلانے کی کوشش کی، بلکہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انتہائی بہادری اور شیر کی طرح چھلانگ لگا کر اس نقاب پوش کا راستہ روک لیا۔ اس بوڑھے چوکیدار کی یہ شاندار بہادری دیکھ کر وہ اندر سے کانپ گیا۔ وہ نقاب پوش اس اچانک رکاوٹ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ رحیم نے اپنی لاٹھی کو پوری طاقت سے اس نقاب پوش کے ہاتھ پر مارا، جس سے وہ لوہے کی راڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی ہولناک، وحشیانہ اور جان لیوا لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ نقاب پوش جوان اور انتہائی طاقتور تھا، جبکہ رحیم ایک بوڑھا اور کمزور انسان تھا، مگر رحیم کی رگوں میں دوڑنے والی اس نمک حلالی اور وفاداری نے اسے ایک چٹان بنا دیا تھا۔ وہ نقاب پوش بار بار رحیم کو زوردار مکے مار رہا تھا اور اسے زمین پر گرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رحیم اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا تھا اور اسے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا۔ لڑائی کے دوران وہ دونوں زمین پر گر پڑے اور وہ مٹی اڑنے لگی جو میں نے صبح دروازے کے پاس دیکھی تھی۔ وہ نقاب پوش رحیم کے گلے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا اور رحیم اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے اس سیاہ نقاب کو کھینچنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ میرا دل انتہائی زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں اس خون ریز اور خطرناک منظر کو دیکھ کر بے بسی سے اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ رحیم کی طاقت آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی اور وہ نقاب پوش اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، مگر اسی دوران رحیم نے اپنی آخری اور بچی کھچی طاقت کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس نقاب پوش کے چہرے پر موجود اس سیاہ کپڑے میں مضبوطی سے پھنسا لیا۔ نقاب پوش نے غصے میں آ کر رحیم کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے رحیم کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، مگر گرتے گرتے رحیم کے ہاتھ میں موجود وہ کسا ہوا سیاہ نقاب ایک انتہائی زوردار جھٹکے کے ساتھ پوری طرح سے ہٹ کر نیچے زمین پر جا گرا۔ اس نقاب کے ہٹتے ہی حویلی کے دروازے پر لگی ہوئی وہ تیز اور سفید روشنی سیدھی اس شخص کے چہرے پر پڑی اور اس کا وہ بھیانک چہرہ انتہائی واضح اور روشن ہو کر سامنے آ گیا۔
اس چہرے کو کیمرے کی روشنی میں دیکھتے ہی میرے پورے جسم کا خون برف کی طرح جم گیا۔ میری سانسیں میرے گلے میں کسی پھندے کی طرح پھنس گئیں۔ میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میرے ذہن پر ایک ایسا قیامت خیز صدمہ طاری ہو گیا جس نے میرے ہوش و حواس مکمل طور پر اڑا دیے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور میری آنکھیں حیرت، تکلیف اور ناقابل یقین حقیقت کے بوجھ تلے پوری طرح سے پھٹ گئیں، کیونکہ وہ نقاب پوش کوئی غیر یا نامعلوم چور، ڈاکو یا باہر کا مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ میری اپنی سگی بیوی کا چھوٹا بھائی تھا، جسے میں نے ہمیشہ اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار دیا تھا اور ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی۔ اپنے ہی سالے کا وہ وحشت ناک اور غصے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین پوری طرح سے کھسک گئی اور میرا دماغ کسی ہولناک دھماکے کی طرح پھٹنے لگا۔ مجھے اپنے اور اس کے درمیان ہونے والی وہ تمام پرانی باتیں اور وہ تلخ حقیقتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہمارے درمیان چل رہی تھیں۔ میرا وہ سالہ ایک انتہائی لاپرواہ، لالچی اور غلط صحبت میں بیٹھنے والا انسان تھا، جس نے چند ماہ قبل جوا کھیلنے اور ایک انتہائی غلط قسم کے غیر قانونی کاروبار میں اپنا پیسہ ڈبو دیا تھا اور اس پر مارکیٹ کے بہت سارے خطرناک لوگوں کا بھاری قرض چڑھ گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ چند دن پہلے انتہائی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے ایک بہت بڑی اور خطیر رقم کا مطالبہ کیا تھا تاکہ وہ ان مجرموں کو پیسے دے کر اپنی جان چھڑا سکے، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے ایک بار اتنی بڑی رقم دے دی تو وہ دوبارہ انہی غلط کاموں میں پڑ جائے گا اور اس کی یہ لت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے ایک بڑے بھائی اور ایک ہمدرد کی حیثیت سے اسے سختی سے وہ رقم دینے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اسے نصیحت کی تھی کہ وہ اپنے زور بازو پر محنت کر کے حلال کمائی سے اپنا قرض اتارے۔ میرے اس انکار پر وہ انتہائی شدید غصے میں آ گیا تھا اور اس نے مجھے انتہائی سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی تھیں، اور وہ غصے میں پاگل ہوتا ہوا میری حویلی سے نکل گیا تھا۔ مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا وہ غصہ اور اس کی وہ لالچ اسے اس حد تک گرا دے گی کہ وہ رات کے گہرے اندھیرے میں میری ہی حویلی کے پچھلے حصے میں باوردی مواد رکھنے اور میری پوری جائیداد کو تباہ کرنے کے لیے ایک خطرناک مجرم کا روپ دھار کر آ جائے گا۔ میں نے دوبارہ نظر جمائی تو دیکھا کہ جب رحیم کے ہاتھوں اس کا وہ سیاہ نقاب اترا اور اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو وہ ایک لمحے کے لیے شدید گھبرا گیا اور اس کے چہرے پر پکڑے جانے کا خوف واضح نظر آنے لگا۔ اس نے فوراً زمین پر گری ہوئی وہ بھاری لوہے کی راڈ اٹھائی اور رحیم کے سر پر ایک انتہائی زوردار اور جان لیوا ضرب لگائی۔ اس ضرب کے لگتے ہی رحیم کے سر سے خون کا ایک فوارہ پھوٹا اور وہ بوڑھا چوکی دار بنا کوئی آواز نکالے وہیں مٹی پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرا سالہ اس کے بعد انتہائی بدحواسی اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے وہ سیاہ نقاب وہیں زمین پر چھوڑا اور رحیم کی ٹانگوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کیمرے کی حد سے دور اس اندھیرے کی طرف لے گیا جہاں یقیناً اس نے اپنی کوئی گاڑی کھڑی کی ہوگی۔ یہ سارا ہولناک اور خون ریز منظر دیکھنے کے بعد میرے اندر کا سارا خوف اور میری ساری حیرت ایک انتہائی شدید قسم کے غصے، انتقام اور نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ میرے جسم کا سارا خون کھولنے لگا
اور میری آنکھوں میں ایک ایسی سرخی اتر آئی جو کسی بھی رشتے ناتے یا کسی بھی لحاظ کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ شخص جس نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور جس نے میرے اس غریب اور انتہائی وفادار پہرے دار کا خون بہایا تھا، وہ اب میری نظر میں میرا کوئی رشتہ دار یا میرا بیوی کا بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی سفاک اور درندہ صفت قاتل تھا، جسے اس کے کیے کی سخت ترین سزا ملنا بہت ضروری تھی۔ میں نے انتہائی تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور اس ہارڈ ڈرائیو کو اپنی جیب میں مضبوطی سے محفوظ کر لیا۔ میں اس تباہ شدہ کمرے سے باہر نکلا اور انتہائی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس لمبی راہداری کو عبور کر کے حویلی کے مرکزی حصے کی طرف آ گیا، جہاں میرا اور میری بیوی کا کمرہ تھا۔ صبح کی روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اسے پوری طاقت سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی جو ابھی تک نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے اس قدر غصے سے بھرے ہوئے لال چہرے اور میری بدحواسی کو دیکھ کر شدید گھبرا گئی، اور اس نے مجھ سے میری اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بغیر کسی تمہید یا کسی لگی لپٹی کے اسے وہ ساری ہولناک سچائی اور رات کا وہ سارا واقعہ انتہائی سخت اور کھردرے الفاظ میں سنا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا وہ سگا بھائی جس کی تم ہر وقت طرفداری کرتی ہو، دراصل ایک انتہائی گھٹیا اور سفاک مجرم بن چکا ہے، جس نے رات کے اندھیرے میں ہماری اس حویلی کے باروج سے اڑانے کی سازش کی تھی، اور جب ہمارے اس غریب مگر نمک حلال چوکیدار رحیم نے اسے ایسا کرنے سے روکا تو تمہارے درندے بھائی نے اس پر جان لیوا حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور اسے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میری یہ ساری باتیں سن کر میری بیوی کا رنگ بالکل سفید کاغذ کی طرح ہو گیا، اور وہ صدمے اور ناقابل یقین حیرت کے مارے اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی اور رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا بھائی ایسا کوئی بھی گھناؤنا کام نہیں کر سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے بھائی سے پرانی دشمنی نکالنے کے لیے اس پر یہ جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا رہا ہوں۔ اس کی یہ ضد اور اس کا یہ اندھا اعتماد دیکھ کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چھوٹی سی ہارڈ ڈرائیو نکالی اور اسے بتایا کہ میرے پاس اس کے اس ظالم بھائی کے ہر جرم کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہے، جسے وہ کبھی جھٹلا نہیں سکتی۔ میں نے اسے سختی سے تنبیہ کی کہ وہ اب اپنے اس جرم بھائی کو کسی بھی قسم کی کوئی حمایت یا کوئی مدد کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میں اب کسی بھی رشتہ داری یا کسی بھی لحاظ کی پرواہ کیے بغیر اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور اسے اس کے اس بھیانک جرم کی ایسی کڑی سزا دلواؤں گا کہ وہ اپنی ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میری یہ دو ٹوک اور اٹل بات سن کر میری بیوی کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ 100% سچ ہے اور اس کے بھائی نے واقعی یہ ظلم کیا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کی تمام تر اکڑ اور اس کی وہ ساری ضد ایک دم سے ٹوٹ گئی اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے اس مجرم بھائی کے لیے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ مسلسل گڑ گڑا رہی تھی کہ میں اس واقعے کو یہیں دبا دوں اور پولیس والوں کو اس کی کوئی اطلاع نہ دوں، ورنہ اس کے بھائی کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی اور اس کے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ مجھ سے وعدہ کر رہی تھی
کہ وہ اپنے بھائی سے رحیم کو واپس منگوا لے گی اور اسے ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور بھیج دے گی، مگر میرا دل اس وقت کسی بھی قسم کی ہمدردی یا کسی بھی رشتے کی محبت سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل رحیم کا وہ خون آلود چہرہ اور اس کی وہ عظیم وفاداری گھوم رہی تھی جس نے میری اور میرے خاندان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ میں اس غریب انسان کی اس عظیم قربانی کو اپنی بیوی کے آنسوؤں اور اس کی جھوٹی عزت کی خاطر کسی بھی صورت میں رائیگاں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سختی سے پیچھے دھکیلا اور انتہائی دو ٹوک الفاظ میں اس سے کہا کہ یہ شخص چند روپوں کے لالچ میں اپنی ہی بہن کے گھر کو بارود سے اڑانے آ سکتا ہے اور ایک معصوم انسان کا خون بہا سکتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی معافی یا کسی بھی رعایت کا بالکل مستحق نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا موبائل نکالا اور شہر کے سب سے اعلیٰ اور انتہائی فرض شناس پولیس افسر سے رابطہ کیا جو میرا پرانا اور بہت قریبی دوست تھا۔ میں نے اسے رات کا وہ سارا ہولناک واقعہ انتہائی تفصیل کے ساتھ سنایا اور اسے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس اس مجرم کی شناخت کا مکمل ثبوت موجود ہے اور وہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کا اپنا سگا بھائی ہے۔ میرے دوست نے اس واقعے کی سنگینی اور رحیم کی جان کو لاحق اس شدید خطرے کو بھانپتے ہوئے مجھے یقین دلایا کہ وہ اگلے چند ہی منٹوں میں اپنے محکمے کی ایک انتہائی بھاری اور جدید ہتھیاروں سے لیس نفری کے ہمراہ مجرم کے ٹھکانے پر چھاپہ مارنے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ اس نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں اپنی بیوی کو کسی بھی صورت میں اس کے بھائی سے رابطہ کرنے یا اسے خبردار کرنے کا کوئی موقع نہ دوں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی روتی ہوئی بیوی کو اسی کمرے میں بند کیا اور اسے باہر سے مقفل کر دیا تاکہ وہ کوئی بھی حماقت کر کے مجرم کو بھاگنے کا موقع نہ دے سکے۔ اس کے بعد میں فوراً حویلی کے صحن میں آیا اور تمام ملازمین کو حکم دیا کہ وہ حویلی کے تمام دروازے اندر سے مضبوطی سے بند کر لیں۔ چند ہی منٹوں کے بعد محافظوں کی کئی گاڑیاں انتہائی تیزی سے اور سائرن بجاتی ہوئی میری حویلی کے باہر آ کر رک گئیں۔ میرا وہ افسر دوست اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے وہ تمام ثبوت، وہ ٹوٹی ہوئی لاٹھی اور وہ ہارڈ ڈرائیو اس کے حوالے کی۔ اس نے ثبوت دیکھتے ہی اپنی ٹیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹیم جس میں بارود کو ناکارہ بنانے والے انتہائی ماہر افراد شامل تھے، انہیں حویلی کے پچھلے حصے میں اس جگہ بھیجا گیا جہاں اس نقاب پوش نے وہ سیاہ رنگ کا تھیلا رکھا تھا۔ دوسری اور سب سے اہم مسلح ٹیم کی قیادت وہ افسر خود کر رہا تھا جس کا مقصد میرے اس سالے کے گھر پر چھاپہ مار کر اسے گرفتار کرنا اور رحیم کو بحفاظت بازیاب کروانا تھا۔ میں بھی اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ سوار ہو گیا اور ہم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ شہر کے اس پوش علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میرے دل کی دھڑکنیں مسلسل تیز ہو رہی تھیں اور میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر رحم کی زندگی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہماری گاڑیاں جب اس کے گھر کے باہر پہنچیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کی وہ بڑی سی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ محافظوں نے انتہائی خاموشی اور پھرتی کے ساتھ اس کے پورے گھر کا ہر طرف سے مضبوط محاصرہ کر لیا اور کسی بھی قسم کے فرار کے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے۔ افسر نے اپنے دو موٹے اور طاقتور محافظوں کو اشارہ کیا جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے گھر کے مرکزی دروازے کو ایک انتہائی زوردار ٹھوکر مار کر پوری طاقت سے توڑ دیا۔
اور ہم سب انتہائی تیزی سے ہتھیاروں کو سیدھا کیے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ مجرم شہر سے فرار ہونے کی مکمل تیاری کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا اپنے کپڑے اور کچھ نقدی ایک بڑے سے بیگ میں بھر رہا تھا۔ جب اس نے اچانک اتنی بڑی تعداد میں سپاہیوں کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے انتہائی گھبراہٹ میں کھڑکی کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک انتہائی پتھریلے سپاہی نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا اور اسے فرش پر گرا کر اس کے دونوں ہاتھوں میں مضبوط ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ میں آگے بڑھا اور اس کے اس خوفزدہ اور ذلیل چہرے کو دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھ کو پوری طاقت سے اٹھایا اور اس کے منہ پر ایک انتہائی زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اس سے انتہائی غصے سے پوچھا کہ اس نے میرے اس معصوم اور غریب چوکیدار رحیم کو کہاں پر چھپا کے رکھا ہے۔ وہ پہلے تو اپنی روایتی ڈٹھائی اور مکاری کے ساتھ اس پورے واقعے سے مکرنے لگا، مگر جب میرے اس افسر دوست نے اسے اس کا وہ کٹا ہوا سیاہ نقاب اور اس ہارڈ ڈرائیو میں موجود اس کی وہ واضح تصویر دکھائی تو اس کے تمام حواس جاتے رہے اور اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا بچنا بالکل ناممکن ہے۔ افسر نے اپنے محکمے کے مخصوص اور سخت ترین تفتیشی انداز میں جب اس پر دباؤ ڈالا تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور اس نے روتے ہوئے اپنے اس تمام بھیانک جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ قرض داروں سے بچنے اور میری حویلی سے بھاری مالیت کے خاندانی واردات چرانے کے ارادے سے آیا تھا اور بارود اس لیے لایا تھا تاکہ وہ ایک چھوٹا سا دھماکہ کر کے سب کی توجہ بھٹکا سکے، مگر جب رحیم نے اسے پکڑ لیا اور اس نے اسے مار کر اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا تو اسے شہر سے کافی دور ایک پرانے اور ویران صنعتی علاقے کے ایک بند گودام میں لوہے کی موٹی زنجیروں سے باندھ کر پھینکایا ہے تاکہ وہ وہاں بھوکا پیاسا مر جائے۔ اس مجرم کی یہ ہولناک بات سن کر میرا خون اور بھی زیادہ کھولنے لگا۔ افسر نے فوراً اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس مجرم کو پولیس اسٹیشن کی جیل میں منتقل کریں، جبکہ ہم نے اپنی گاڑیاں فوراً اس ویران صنعتی علاقے کی طرف موڑ دیں۔ سفر کے وہ چند منٹ میرے لیے صدیوں سے بھی زیادہ طویل اور اذیت ناک محسوس ہو رہے تھے۔ جب ہم اس سنسان اور کھنڈر نما علاقے میں پہنچے تو ہم نے گاڑیاں اس خستحال گودام کے باہر روکیں اور بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ گودام کے اندر ایک انتہائی گہرا اندھیرا اور حبس تھا۔ سپاہیوں نے اپنی تیز روشنیاں جلائیں اور ہم نے چاروں طرف رحیم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک ایک تاریک کونے سے ہمیں ایک انتہائی مدھم اور کمزور سی کراہنے کی آواز سنائی دی۔ ہم سب اس آواز کی طرف دوڑے اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرے دل پر ایک ایسی کاری ضرب لگی جسے میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ رحیم اس گندے اور تاریک فرش پر پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کی ان بھاری اور موٹی زنجیروں سے انتہائی بے دردی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا لباس خون اور مٹی سے لتھڑا ہوا تھا اور اس کے سر پر لگا ہوا وہ گہرا زخم ابھی تک رس رہا تھا۔ وہ موت اور زندگی کی انتہائی نازک کشمکش میں مبتلا تھا، مگر جب اس نے ان روشنیوں کے درمیان مجھے کھڑا دیکھا تو اس کے اس زخمی اور پیلے پڑتے ہوئے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور طمانینت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ سپاہیوں نے فوراً انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کی ان بھاری زنجیروں کو کاٹا
اور میں نے آگے بڑھ کر اس غریب اور نمک حلال انسان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے آنسو کسی بند کی طرح ٹوٹ پڑے اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ وہ اب بالکل محفوظ ہے۔ محکمے کی طبی امداد کی گاڑی فوراً وہاں پہنچ گئی اور رحیم کو انتہائی حفاظت اور تیزی کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی دوران حویلی میں موجود اس دوسری ٹیم نے بھی ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ انہوں نے اس مجرم کے رکھے ہوئے اس تمام بارودی مواد کو مکمل طور پر اور بحفاظت ناکارہ بنا دیا ہے۔ رحیم کو کئی دن تک ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے کمرے میں رکھا گیا اور اس دوران میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا بستر نہیں چھوڑا۔ وہ مجرم جو میری بیوی کا بھائی تھا، اسے عدالت نے اس کے ناقابل معافی اور سنگین جرائم پر تاحیات قید اور کڑی مشقت کی سخت ترین سزا سنائی اور وہ ساری زندگی کے لیے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ میری بیوی کو اپنے اس اندھے اعتماد اور اپنے بھائی کی اس گھناؤنی حقیقت پر اس قدر شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ اس نے مجھ سے اور رحیم سے رو رو کر معافیاں مانگیں، اور میں نے بھی اس شرط پر اسے معاف کر دیا کہ وہ اب کبھی اپنے اس مجرم بھائی کا نام تک نہیں لے گی۔ جب رحیم مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس حویلی آیا تو میں نے حویلی کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کیا کہ رحیم آج کے بعد اس حویلی کا کوئی ملازم یا چوکیدار نہیں، بلکہ وہ میرے والد کی جگہ پر اس گھر کا سب سے معزز اور بڑا فرد ہے۔ میں نے رحیم کے تمام بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی اور اسے وہ تمام عزت اور وہ رتبہ دیا جس کا وہ اصل میں حقدار تھا۔ اس واقعے نے مجھے اور میرے پورے خاندان کو یہ ایک انتہائی تلخ اور سچی حقیقت سکھا دی تھی کہ بعض اوقات خون کے قریبی رشتے بھی دولت اور ہوس کی لالچ میں اندھے ہو کر انسان کے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن ثابت ہو سکتے ہیں، اور ایک غریب معمولی اور غیر رشتہ دار انسان بھی اپنی سچائی، اپنی ایمانداری اور اپنی نمک حلالی کی بدولت سگے رشتوں سے بھی کہیں زیادہ قریبی اور قابل اعتبار ثابت ہو سکتا ہے۔